الحمد للہ الذی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، القیوم میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہماری ذات میں فنا ہو جائے اس کو کل شعین اہلیکم کی کلیات کے تحت ہلاکت کی سزا نہیں بھگتنی پڑتی، کیونکہ وہ الف لام کی وجہ کے ساتھ مستانی ہے، اور وہ لام یعنی ہلاکت سے گزر گیا جو کوئی الف لام میں ہے وہ باقی باللہ فانی فلہ ہو گیا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اور انکا میتم و انہم میتون پر ایمان رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کے قبض ہونے کے قائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کے قبض ہونے کے قائل ہیں، مگر آپ کی حیات کے منکر نہیں، اس لیے کہ حیات کے معنی ہیں صفاتوں مصححاتوں للعلم والقدرتی والارادات۔ شرع عقدہ میں اسی صفات جو علم قدرت و وسیع بصیرت اور ارادت کو صحیح قرار دے، یعنی جس کی وجہ سے علم قدرت وغیرہ کا ہونا صحیح قرار پائے، اس صفات کا نام حیات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات قبض روح کی وجہ سے ضائع نہیں ہوتی، کیونکہ روح کا بدن میں ہونا سبب حیات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے جو چیز کا سبب کے ساتھ ہوتی ہے وہ بغیر سبب کے بھی کر دے۔ دیکھو نا، کسی چیز کے سبب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے، تو اللہ اس چیز پہ بھی قادر ہے، بے سبب بغیر وہ قادر ہے، کر سکتا ہے۔ اس بات پر بھی قادر ہے کہ سبب ہو یا چیز یعنی مسبوب نہ ہو دے۔ دیکھو بچے کے عروف موجود میں آنے کا سبب مرد عورت ہے۔ دیکھو بچہ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن سبب ایک مرد اور عورت کو بنا دیا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام کو بغیر سبب کے پیدا فرمایا۔ جناب حضرت بابا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا، اور جناب حضرت اما حوا علیہ السلام اللہ کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا، اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں اور باپ کے بغیر پیدا فرما دیا۔ تو یہاں پہ یہ عقیدہ ہے کہ جب سبب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ وہ پیدا فرمانے پہ، ہر چیز پہ، ہر کام پہ قادر ہے، اور ہزاروں مرد عورتیں موجود ہوتی ہیں مگر ان کی اولاد نہیں ہوتی، یعنی سبب ہے مگر مسبب نہیں ہے، نہیں ثابت ہوا۔ بعض اوقات ہزاروں مرد عورتیں رہتے ہیں، میڈیسن لیتے رہتے ہیں، دعائیں کراتے رہتے ہیں، لیکن ان کے سبب ہونے کے باوجود ان کی اولاد ثابت نہیں ہوتی، ان کی ساری زندگی اولاد نہیں ہوتی، اور اس بات پر بھی قادر ہے۔ اور روح جو حیات کا سبب ہے وہ نہ ہو اور حیات ہو، اس پر بھی قادر ہے۔ بھئی روح حیات کا، اگر جسم بندے کی حیات تب ہوتی ہے کہ روح ہے، روح چلے جائے تو حیات نہیں رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ بھی قادر ہے، بے روح نکال کے بھی حیات بندے کو دے دے، اللہ اس پہ بھی قادر ہے۔ جب یہ کہہ دیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پہ قادر ہے،
تو پھر یہ عقیدہ ماننا چاہیے، ہر بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور روح اور حیات کا نہ ہو، چنانچہ کفار کے جسموں میں روحیں ہیں اور حیات نہیں ہے۔ کافر کے جسم میں روح ہے، حیات نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو مردہ، گنگا، بہرا، سمم بکمن عمیٌ فاہم لا یرجون کہہ دیا ہے کہ یہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، حالانکہ ہونے کے بغیر چلتے پھرتے ہیں، لیکن فرما دیا یہ گنگے، اندھے، بہرے ہیں، مردہ ہیں۔ کافر کو قرآن مجید نے مردہ کہہ دیا ہے، اللہ نے کہہ دیا۔ اور انبیاء اور اولیاء کے جسموں سے روحیں قبض ہو جائیں مگر حیات ہے، اس پہ بھی عقیدہ ہے ہمارا کہ کافر زندہ چل پڑ رہا ہے، لیکن قرآن مجید نے انہیں مردہ کہہ دیا ہے۔ لیکن مسلمان کی یہ شان ہے، انبیاء اور اولیاء کے جسم سے روحیں قبض ہو جائیں مگر حیات ہے، اس لیے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں ان کو زندہ فرمایا گیا ہے، جیسے کہ اوپر بیان ہو چکا کہ مسلمان جو مومن ہے، جو شہید ہوا ہے، یا انبیاء علیہ السلام ہے، یا اللہ کے ولی ہیں، ہم پہلے سن چکے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ شہید کا کب بتا دیا گیا، اور فرمایا یہ واللہ ان کو کبھی آپ نے ذہنوں میں، دل میں بھی نہ تسلیم کرنا کہ مردہ ہیں، تمہیں شعور نہیں، ولا تشکرون، تمہیں شعور۔ تو یہ ہم پہلے سن چکے ہیں۔ یہاں دیکھو، یہ بھی دیکھو کہ ستون حنان کا رونا اور پتھروں کا کلمہ پڑھنا بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو جو خدا لکڑی اور پتھر کے اندر سے بغیر روح کے حیات پیدا کر سکتا ہے، کبھی لکڑ کے اندر روح نہیں ہے، کبھی پتھر کے اندر روح نہیں ہے، لیکن روتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر قرار راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں یا کسی غزوات میں نکلتے تھے تو راستے میں پہاڑوں پہ جو پتھر آتے تھے وہ آگے بڑھ بڑھ کے آقا مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام کرتے تھے، فرماتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ اور یہ حدیث پاک آپ کئی بار سب دوست سن چکے ہوں گے کہ اللہ کے حبیب مسجد نبوی کے اندر ایک کھجور کے تنے کے ساتھ، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا فرماتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اور جب صحابہ نے کچھ مال آیا، مال غنیمت سے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم ایک ممبر بنوانا چاہتے ہیں، تو آقا کریم نے اجازت دی۔ تو جب ممبر بن کے آیا تو اس لکڑی مبارک کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا تو وہ رونے لگ گیا۔ راوی فرماتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہمیں رونے کی آواز آئے، سسکیوں کی آواز آئے، پر ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتنی رونے کی آواز ہے جیسے حاملہ اونٹنی۔ اب سب لوگ سمجھتے ہیں کہ جانوروں میں بڑی دردناک اونٹنی کی آواز ہوتی ہے جب وہ روتی ہے، حاملہ اونٹنی اپنے بچے کی۔ تو فرمایا اتنی سسکیوں کی، اتنی دردناک، خوفناک، درد بھری آواز آئے پر ہمیں کوئی نظر نہ آئے کہ کون رو رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اتنے میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر مبارک سے نیچے جلوہ افروز ہوئے اترے اور جا کے اس کھجور کے تنے کو کلاوے میں لے لیا، تو فرماتے ہیں پھر ہچکی بندھ گئی، جیسے بچہ روتا ہوا چپ اسے بندہ کراتا ہے نا، تو پھر ہچکی بن جاتی ہے، روتا بھی ہے، چپ بھی کرتا ہے، دردناک اس کا درد بڑھ جاتا ہے جب بندہ اسے سینے سے لگاتا ہے۔ تو فرمایا اس تنے کی بھی ایسے ہچکی بات۔ تو آقا کریم کہنے لگے ٹھیک ہے آپ کی بات ہو گئی، تو آؤ اس حدیث پاک کا لطف لیجیے عزیز دوستو۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں، راوی بتاتے ہیں کہ جب آقا کریم نے فرمایا ہو گیا تو ہمیں کچھ سمجھ نہ آئی کہ آقا کریم ان سے یہ بات کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو دوبارہ آ کے ممبر شریف پہ تشریف فرمائی، تو آقا کریم جب جلوہ افروز ہوئے تو سرکار دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا صحابہ یہ جو تنا ہے یہ اس لیے رو رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ ٹیک لگ کے بیٹھتے تھے تو ہمیں اپنے آپ سے الگ کر دیا۔ اب یہ رو رہا تھا تو میں نے اس سے وعدہ کیا، اس سے پوچھا کہ اگر تو کہے تو تجھے ابھی دوبارہ اسی جگہ پہ لگا دوں، اگر تو کہے تو تجھے جنت میں ہرا بھرا ایک کھجور کا درخت لگوا دوں، کل میری امت جب آئے گی تو تجھ سے تیرا پھل کھائے گی۔ تو جب میں نے یہ بات آقا کریم فرماتے ہیں اس کے آگے رکھی تو پھر اس نے یہ کیا
اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، پھر مجھے جنت میں بھجوا دیجئے تاکہ میرا ساتھ اور آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، ہو گیا، میں نے کر دیا، کہہ دیا، تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب یہ بات بھی ماننے کے تیار ہیں کہ اللہ کے اذن سے جس میں روح نہ تھی اس میں اللہ نے جان ڈال دی، تو جن کی روح ہے تو ایک آن کے تحت موت کا ذائقہ چکھ کے، کلو نفس ذائقۃ الموت کا، موت کا ذائقہ چکھ کے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں، حیات ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حیات پیدا کرنے کی قوت رکھتا کیا وہ انبیاء اور اولیاء کے اندر نہیں کر سکتا؟ جو لکڑی کو، پتھر کو، ان کے اندر بغیر روح کے حیات پیدا کر دیتا ہے، روح کبھی نہ تھی، تو جن کی روح اور اعلیٰ اور شاندار ہے تو ان کی کیا شان ہوگی؟ تو عزیز دوستو، یہ شان ہے محبت بھری۔ اور اگر بدن کے اندر روح کا ہونا ہی حیات کا مانا جائے تو پھر ہی وہ ہوگا جس کے بدن میں روح ہوگی، تو پھر خدا تعالیٰ کی حیات کا ہرگز نہیں ثابت ہو سکے گی۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ یہ بندہ ایسے ماننے لگ جائے کہ بدن ہوگا تو روح ہوگی، جسم ہوگا تو روح ہوگی، تو اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو پھر تو اللہ کا ہونا بھی ثابت نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے اللہ والے نے یہ عقیدہ ہمیں سمجھایا ہے، لکھا ہے کہ جب کہ اللہ ہر چاہت پہ قادر ہے تو پھر اس مسئلے میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جسم بدن ہوگا، حیات ہوگی تو روح ہوگی، نہیں۔ فرمایا اس سے وہ ہر چاہت پہ قادر ہے، وہ چاہے جیسے کرنا چاہے کر سکتا ہے، تو روح جانے کے بعد بھی وہ حیات دے سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ بدن سے پاک ہے۔ اور یاد رکھو، ایک موت عادتی اور ایک موت حقیقی ہوتی ہے، اسی طرح ایک حیات عادتی اور ایک حقیقی ہوتی ہے، اور بدن سے روح قبض ہونا موت عادتی ہے۔ یہ ایک عادتی طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مسلسل طریقہ ہے کہ بدن سے روح قبض ہونا، لیکن موت حقیقی نہیں ہے۔ موت حقیقی آدمی الحیات ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے حیات ہے، اور بدن کے اندر روح کا ہونا حیات عادتی ہے اور حیات حقیقی نہیں۔ اور حیات حقیقی بدن میں اس صفات کا ہونا ہے جو علم قدرت اور وسیع و بصیرت کا سبب ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بعد اندر بعد وفات بھی علم قدرتی اور سمیع بصیرت اور ارادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوئے، اور یہ حیات ایک آن کے لیے بھی ضائع نہیں ہو سکتی، نہیں ہوئی، اور آپ مردہ نہیں ہوتے، مردہ نہیں ہوئے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ ساری کائنات کی اصل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہیں، اور جب کائنات کی جان ہی نہ ہو تو کائنات کیسے ہوگی؟ اگر آپ معاذ اللہ مردہ ہو جائیں، ثم معاذ اللہ اگر آپ مردہ ہو جائیں تو یہ جہان زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جڑ سوکھ جائے اور درخت ہرا بھرا رہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جانے جہان مردہ ہو جائیں اور جہان زندہ رہے، بلکہ جس طرح درخت سبز و شاد جڑ کی بدولت ہے، اسی طرح ساری کائنات کا وجود، ساری کائنات کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے، قسم خدا کی جو عقیدہ ہمیں امام اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، واللہ قیامت تک یہ عقیدہ قائم رکھیے گا۔ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو اب نہ تھے بھی کچھ نہ تھا، وہ آئے تو سب کچھ آیا، وہ نہ ہو تو بھی کچھ نہ ہوگا۔ فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہیں
وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔